میں پوری توجہ سے کل سے ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف تھی کہ تبھی زبیدہ نے آ کر بہت ہی خاص قسم کے انداز میں رازداری سے مجھ سے کہا، حجاب بی بی آپ کا فون ہے جی۔ اس کی بات پر میرے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ میرا دھیان فوری طور پر ابو داؤد کی طرف چلا گیا۔ اپنی کہی بات اس رات انہوں نے پوری کی تھی۔ رات 1 بجے کے بعد میرے سیل پر ان کی کال آتی رہی تھی اور میں جو ان کی کال کی منتظر تھی اس کال سے اس قدر ڈری کہ کمبل میں گھس کر سوتی بن گئی۔ سیل فون کو میں نے سائلنٹ پر کر دیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وقفے سے فون کی سکرین بلنک کرتی رہی تھی، لیکن میں نے اگنور کیے رکھا۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ فون پر منگیتروں سے باتیں کرنے والی لڑکیاں آج سے قبل مجھے زہر لگا کرتی تھی، پر پھر میں خود اس راہ پر بھلا کیسے چل پڑتی؟ کون ہے؟ میرا مطلب کس کا فون ہے؟ وہ تو مجھے نہیں پتا جی، بس آپ کو بلانے کا کہا ہے انہوں نے۔ میرے سوال کا جواب دیتے ساتھ ہی زبیدہ فوراً قالین پر بیٹھ گئی اور اب اٹھنے سے انکاری تھی۔ جاؤ پوچھ کے آؤ کون ہے۔ میں نے غصے میں ڈانٹ کر کہا اور پھر خود سے کتاب کی طرف مڑ گئی۔ زبیدہ کے برے منہ بنانے کا میں نے خاص نوٹس نہ لیا، کیونکہ یہ اس کی عادت تھی کام چوری کرنے کی۔ ابھی میں کتاب کی طرف صحیح طرح سے مڑی ہی نہیں تھی کہ وہ پھر سے آ پہنچی۔ وہ جی آپ کی کسی سہیلی کا فون ہے۔ کون سی سہیلی؟ میں نے پھر حیران ہو کر پوچھا۔ اس کی بتیسی نکلتے دیکھ کر میں اٹھتے فوراً رکی۔ زبیدہ نے فوراً تیکھے نکوش سے جواب دیا، وہ جی مجھے تو اب یہ تو خیال نہیں رہا کہ نام بھی پوچھ لوں۔ ویسے آپ کی کوئی نہ کوئی سہیلی تو ہوگی نا، بات کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ اس کی لٹھ مار انداز میں ہلکی سی طنز بھی کی آمیزش بھی تھی، جیسے میری یہ جانچ پڑتال اسے پسند نہ آئی ہو۔ میں کچھ سوچتی ہوئی فون سٹینڈ تک آ گئی۔ کل ہی ابھی آسی نے مجھ سے نوٹس مانگے تھے، شاید انہی کے مطالب سے کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آ رہا ہو اور اسی کی کال ہو۔ یہی سوچ کر میں نے کال پک کر لی۔ ہیلو، آپ بتائیے کہ آپ کی صرف آواز سننے کے لیے ہمیں اتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ تو آپ تک پہنچنے کے لیے تو صدیاں چاہیے ہوں گی، کچھ تو رحم کریں ہم پر۔ یہ آواز سن کر میں جہاں کی تھی وہیں رہ گئی۔ اتنا دھیما گھمبیر لہجہ، میرا دل تو پوری طاقت سے پھیل کر سکڑا تھا۔ آپ؟ میں ہکلا کر بس یہی بول سکی، جی جناب ہم۔ وہ ہنسے تھے اور میں حیران چہرہ لیے کھڑی تھی۔ مگر زبیدہ کہہ رہی تھی کہ میری دوست۔ مجھ سے اب کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ ہائے کاش ہمیں بھی آپ کے دوست ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ بڑی حسرت سے انہوں نے یہ بات کہی تو میں کھسیا کر رہ گئی۔ میری گھبراہٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ تو کیا آپ نے یہی کہنے کے لیے مجھے فون کیا ہے؟ یہ تو مت پوچھیں۔ اگر فون پر ہی بتا دیا تو آپ ڈر ہے کہ آپ آئندہ فون ہی نہیں سنیں گے میرا۔ معنی خیز اور شوخ لہجہ۔ میرا دل اپنی رفتار سے بڑھ کر دھڑکنے لگا تھا ان کی باتیں سن کر۔ اگلے کئی لمحے تک میں کچھ بولنے کے قابل نہ ہو سکی۔ اوکے لسن حجاب، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کا یہ غیر متوقع مطالبہ سن کر میں ایک دم دھک سے رہ گئی۔ لیکن کیوں؟ بس جی چاہ رہا ہے میرا۔ ان کے انداز میں شاہانہ سی بے نیازی تھی۔ حجاب کیا واقعی آپ کو میری پرواہ نہیں؟ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے نا، میں بے تاب ہوں۔ وقت کاٹنا بھاری ہو چکا ہے مجھ پر۔ ایک لمحہ جیسے صدی بن کر گزر رہا ہے۔ رات تو خاص طور پر ایک عذاب ہوتی ہے میرے لیے۔ ان کے لہجے میں چھپی پریشانی اور ان کا ایسا دل نشین لہجہ میری سماعتوں میں جیسے گھر کر گیا تھا۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک میرے اندر پھیل گئی تھی۔ اتنی چاہ، اتنی محبت پانا کس کو برا لگتا ہے؟ اور میں تو جیسے خواب کسی کیفیت میں کھڑی تھی۔ حجاب، میں تم سے بس ایک بار تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ اپنی بے پناہ چاہتوں کی شدتیں ظاہر کرنا چاہتا ہوں تم پر۔ ملو گی نا مجھ سے تم ایک بار؟ ان کے لہجے میں ایک وحشت سی ڈر آئی تھی اور میرا دل سٹ پٹانے لگا۔ تکلف کی دیوار انہوں نے ایک دم کیسے گرا دی تھی۔ نہیں پلیز آپ فون بند کر دیں، ابھی مجھے پڑھنا ہے۔ مجھے لگا کہ ان کی جنون خیزی کی تند لہریں مجھے بھی بہا کر لے جائیں گی۔ میری گھبراہٹ فطرتن تھی۔ بھلا آج تک میں نے کبھی کسی سے ایسی باتیں سنی تھی؟ ایک دم میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ بہت ہی کٹھور ہو تم حجاب، بہت ہی بے حس۔ ایک بار میرے پاس آؤ، میں تمہیں اپنے جیسا بے قرار کر دوں گا۔ میں تمہیں محبت کرنا سکھاؤں گا۔ وہ سرگوشی جیسی آواز میں کہہ رہے تھے اور میرے ہاتھ پیر سنسنانے لگے۔
دل کی دھڑکن مجھے اپنے کانوں میں دھڑ دھڑاتی محسوس ہو رہی تھی. میرے چہرے نے جیسے بھاپ چھوڑنا شروع کر دی تھی گرمی سے. مزید کچھ سننے کی ہمت نہ پا کر میں نے بوکھلاہٹ میں ریسیور فوراً کریڈل پر پھینک دیا. پسلیاں توڑ کر باہر نکلتے بےتاب ہوتے دل پر ہاتھ رکھ کر میں پلٹی تو زبیدہ کو اپنے سامنے کھڑے پایا. اس کی مانی خیز نگاہوں نے جیسے مجھے سراپا آتش فشاں بنا دیا تھا. تم اب یہاں کیا گھاس چر رہی ہو؟ جب تمہیں پتا تھا کہ کس کا فون ہے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں ایک دم اس پر برس پڑی تھی، مگر سامنے زبیدہ تھی جو کسی کے روب میں کبھی بھی نہیں آتی تھی. تو جی جب آپ کو پتا چل گیا تھا کہ تو فون بند کر دینا تھا نا. ہم تو بس جی حکم کے غلام ہیں. اپنی بات کہہ کر وہ فوراً وہاں سے چلی گئی اور میں اپنے ہونٹ بند کر کے اپنا غصہ کنٹرول کرتی رہی. رات کو میں سونے کی غرض سے کمرے میں آئی تو دوپہر کا یہ واقعہ کسی حد تک اسٹڈیز میں کھو کر گم ہو چکا تھا. لائٹ آف کرنے سے پہلے میں نے عادتاً یوں ہی سیل فون چیک کیا تھا. تقریباً 20 کے قریب مسڈ کال تھی اور سبھی کی سبھی ابھی داؤد کی. اس کے علاوہ کچھ میسیجز تھے. میں نے عجیب سے احساسات سے دوچار ہوتے ہوئے پہلا میسج کھولا جس میں لکھا تھا: یہ تھوڑا سا جیون، ادھورا سا موسم، یہ رنگوں کی چاہت، گلابوں کی حسرت، یہ روشن سویرے، یہ مدھم اندھیرے، کسی روز تنہا ملو تو بتائیں، خیالوں کی راہیں، چمکتی نگاہیں، ادائیں دکھانا، یہ ایک سلسلہ ہے مگر فیصلہ ہے. اگر جان جاؤ تو احساس رکھنا، اسے راز رکھنا. کرو ایک وعدہ، بنا لوگے اپنا، ملاقات کو تم نیا نام دو گے. کسی روز تنہا ملو تو بتائیں، ہماری محبت، ہماری شدتیں، ہماری ادائیں. میں نے بے ساختہ ہونٹ کا نچلا کنارہ دانتوں میں دبا لیا تھا. ابو داؤد کیا چیز تھے، مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کی. منگنی کے دن انہوں نے نکاح پر دباؤ ڈالا تھا، بالکل غیر متوقع طور پر، اور پھر ماحول خراب ہوتے ہوتے رہ گیا. بڑے بھیا کا موڈ اگلے کئی دن تک بہت ہی خراب رہا تھا، اور ادھر ابو داؤد تھے کہ اس حد تک دیوانے ہوئے جا رہے تھے میرے لیے. میں نے یوں ہی پریشانی کے عالم میں اس میسج کو ڈیلیٹ کیا اور اگلا میسج دیکھنے لگی. حجاب، اگر تم ایک رات کو ہی مجھے مل جاؤ نا تو اگلی صبح تمہارے قریب کہیں جلے ہوئے پروں کے ساتھ پایا جاؤں. اف، کیسی عجیب حسرت تھی ان کی. ایک دم میں گم سم سی ہوگی اور باقی کے تمام میسیجز میں نے پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر ڈالے. اس رات میں ہمیشہ کی طرح بھرپور اور مکمل نیند نہیں لے سکی تھی. بار بار میری آنکھ کھلتی اور ایک دو بار تو مجھے ابو داؤد پر غصہ بھی آیا کہ کس مصیبت میں انہوں نے مجھے ڈال دیا ہے. اگلی صبح میرا چہرہ اور میری آنکھیں دیکھ کر سب سے پہلا سوال پپا کی طرف سے آیا تھا: ہنی کیا بات ہے بیٹے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ان کے سوال پر میں ایک دم چونک سی گئی اور بولی: جی پپا، رات دیر تک پڑتی رہی نا تو نیند پوری نہیں ہوئی. پاپا کو جواب دیتے ہوئے میں نے بڑے بھیا کی نگاہوں کو خود پر اٹھتے اور ٹہرتے محسوس کیا تھا. ایک سرد سی لہر میرے اندر دوڑ گئی. میں نے جان بوجھ کر سر اٹھانے سے گریز کیا تھا. ماما تو روٹین کے مطابق دوپہر اور رات کے کھانے کا مینیو سیٹ کری تھی. اس دوران انہوں نے بیٹوں اور شوہر کے مشورے بھی لیے. تینوں بھائیوں نے الگ الگ فرمائش کی تھی. ہمارے ہاں رات کا کھانا خاص طور پر بہت ہی اچھے طریقے سے تیار ہوا کرتا تھا. بیٹے، آج آپ نے کچھ نہیں بتایا، کچھ خاص کھانے کو جی نہیں چاہ رہا کیا؟ ماما نے بڑے پیار سے بڑے بھیا کو مخاطب کیا تو وہ کچھ چونک کر بولے: نو ماما، آئی تھنک اس کی ضرورت نہیں. ہنی بھی آج کل اسٹڈی میں بزی ہے تو سارا بوجھ آپ پر آ چکا ہے. ارے واہ بیٹا، تمہیں پتا ہے نا کہ میں تم لوگوں کے کام کرتے کبھی تھکی نہیں. پھر بھی اگر میرا اتنا ہی خیال ہے تو دلہن لے آؤ، اپنے میرے ہاتھ بٹا دیا کرے گی اور گھر میں بھی رونق ہو جائے گی. حجاب تو پرایا دھن ہے، اب جانے کب وہ لوگ شادی پر زور ڈال دیں. ماما کی بات پر بھیا کے ماتھے پر ایک دم شکن آئی تھی. فیضی کی شادی کر دے ماما، مجھے یہ بات مت کہا کریں پلیز. لایا تو تھا دلہن، مگر کیا ہوا تھا؟ نہ اس نے اس گھر کو اپنا سمجھا، نہ رونق آنے دی، بلکہ اپنی جہالت سے رہا سہا سکون بھی برباد کر دیا تھا. انہوں نے سرد لہجے میں کہا اور پھر ایک دم کرسی دھکیل کر اٹھے اور باہر نکلتے چلے گئے. ماما کا چہرہ ایک دم پیلا پڑا تھا. میں فوراً ان کے قریب آ گئی. ریلیکس ماما. ان کی آنکھیں آنسو سے بھرنے لگی تھی اور باقی سب بھی ماحول کی ٹینشن کے زیر اثر آگے تھے. یہ اپنی زندگی برباد کر دے گا. ساری لڑکیاں ایک جیسی تو نہیں ہوتی نا؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی. خود کو سنبھالو حاجرہ، سب ٹھیک ہو جائے گا.
پاپا نے نرمی سے ان کا حوصلہ بندھایا مگر ماما کے آنسو گالوں پر چھلک آئے تھے۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ یہ کبھی اس دکھ کے حصار سے نہیں نکلے گا۔ محبت کی تھی اس جنم جلی سے میرے بیٹے نے، مگر وہ تو بہت ہی منحوس نکلی، برباد کر گئی میرے بچے کو۔ ماما ایک دم ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر رو پڑی تھی۔ ماحول کی کشیدگی اور تناؤ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ اوفو ہاجرہ، کیا ہو گیا بھائی؟ ریلیکس، آپ بچوں کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ کیسے ریلیکس رہوں؟ میرا اون میری جان ڈسٹرب ہے۔ کئی سالوں سے اس نے خوشی خود پر حرام کر لی ہے، تو میں خود کیسے ریلیکس رہ سکتی ہوں؟ ان کے آنسو میں شدت آتی جا رہی تھی۔ اچھا، میں سمجھاؤں گا نا اس کو، کیوں نہیں کرے گا وہ شادی؟ آپ پلیز سنبھالیں خود کو۔ پاپا اٹھ کر ان کے قریب آگے تھے اور اب کندھے کو تھپک کر انہیں سمجھا رہے تھے۔ ماما نے بڑی مشکل سے خود پر اور اپنے آنسو پر کنٹرول کیا، مگر ان کے انداز میں بہت ہی بے دلی آ چکی تھی۔ ماما کی اداسی دیکھ کر میرا کالج جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، پر امپورٹنٹ ٹیسٹ کی وجہ سے مجھے جانا ہی تھا۔ اس روز میں دل پر بوجھ لیے کالج چلی گئی تھی۔ میری منگنی کی خبر میری فرینڈ تک بھی پہنچ چکی تھی۔ میں جیسے ہی کالج پہنچی تو وہ سبھی مجھے خونخوار نظروں سے گھورتی میرے آس پاس جمع ہو گئی۔ اتنی بڑی خبر ہم سے چھپا گئی تم؟ اب بتاؤ کیا سزا ہونی چاہیے تمہاری؟ طیبہ نے مجھے گھورتے ہوئے کہا تو میں بے دلی سے مسکرا دی۔ ہم تم سے تمہارا فیانسی تو نہ چھین لیتے بے ڈھنگی لڑکی، اگر تم ہمیں منگنی میں بلا لیتی۔ زویا کا غصہ بھی شدید تھا۔ اس کا منگیتر چھینا کوئی آسان نہیں۔ محترمہ کا حسن اور دلکشی ہی وہ ہتھیار ہے جس سے مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ سونیا نے آنکھیں گھما کر کہا تو سبھی کھی کھی کرنے لگی۔ چلو اب بتاؤ کیسے ہیں محترم ابو داؤد صاحب؟ طیبہ کے لہجے میں بے پناہ شوق تھا اس کے بارے میں سننے کا۔ یار میں کل لے آؤں گی نا تصویریں، تم لوگ دیکھ لینا۔ میں ابھی تک ماما اور اون بھیا کی وجہ سے ڈسٹرب تھی۔ وہ تو بات کی بات ہے نا، تم تو بتاؤ تم نے دیکھا ہے نا اسے؟ سونیا نے میری آنکھوں میں جھانک کر شوخی سے کہا تو میں بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ بولو نا، بتاؤ بھی۔ وہ سبھی میرے پیچھے پڑ گئی تھی، تبھی میں نے ایک بار پھر جان چھڑاتے ہوئے کہا نا کل تصویریں لا دوں گی، خود ہی دیکھ لینا تم لوگ۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی تم ہمیں ساری ڈیٹیل بتاؤ اور اس کے بعد ایک زبردست قسم کی ٹریٹ بھی دینا۔ طیبہ کے کہنے پر سبھی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، جو ٹیسٹ کی وجہ سے کالج آئی تھی۔ ان ضدی اور بدتمیز لڑکی نے مجھے کلاس روم تک بھی جانے کی اجازت نہ دی۔ آخری 2 پیریڈ بنک کر کے جب وہ مجھے کھینچ کھانچ کر قریبی ریسٹورنٹ تک لے آئی تو میرا احتجاج قابل دید تھا۔ یار تم لوگ اتنی بھکڑ مت بنو، کیونکہ آج میرے پاس پیسے بالکل نہیں کہ تم لوگوں کو من پسند اور مہنگا کھانا ٹھسوا سکوں۔ میں جھنجلا کر بولی مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اٹس اوکے، نو مینشن جناب، ہم سب چندہ کر کے بل دے دیں گے، مگر کل تمہیں ہمارا یہ قرض چکانا ہوگا۔ اور میں کوئی بھی راہ فرار نہ پا کر گہری سانس کھینچ کر رہ گئی۔ دیکھو ہم یونیفارم میں ہیں، اچھا نہیں لگتا، لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ مجھے واقعی آکورڈ لگ رہا تھا۔ طیبہ میری بات سن کر زور سے ہنسنے لگی۔ محترمہ، آپ اپنے فیانسی کے ساتھ نہیں ہیں کہ جو لوگ آپ کو ڈیٹ پر سمجھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی سہیلیاں ہیں جو خود بھی تمہاری طرح کڑیاں ہی ہیں یار۔ اس کی بات پر میں کھسیا سی گئی تھی۔ کالج کی کینٹین میں نے انہیں آفر دی تھی کہ جو مرضی کھا لیں، مگر وہ ماننے والی کہاں تھی۔ ان کے خیال میں کہ جتنا بڑا کارنامہ میں نے انجام دیا تھا اسی لحاظ سے اب خرچہ بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ سبھی اپنے فراخ دل کے حساب سے پسند کے مطابق آرڈر دے رہی تھی اور میں کچھ گھبرائی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ مجھے واقعی کسی کے دیکھ لیے جانے کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ یار تمہارا رنگ کیوں اڑا جا رہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چند ہزار روپے لگیں گے تمہارے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 4 بھائی تمہارے کماؤ ہیں اور امیر کبیر والد محترم کی اولاد ہو تم۔ اب تو خیر سے بزنس ٹائکون کی تم بیوی بننے والی ہو۔ زویا کی شوخیاں عروج پر تھی۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ آرڈر سرو ہو چکا تھا تو وہ سب بھوکے نندیتوں کی طرح ٹوٹ پڑی تھی کھانے پر۔ تم بھی کھاؤ نا یار، اس طرح منہ لٹکائے کیوں بیٹھی ہو؟ مجھے اتنا مالدار منگیتر ملا ہوتا نا تو میں پورا ہوٹل خرید کر اپنے دوستوں کے نام کر دیتی۔ طیبہ نے ہنس کر کہا تو میں پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے آگے بڑی خالی پلیٹ میں پیزا کا ایک پیس کاٹ کر کھانے لگی۔ ایکسکیوز می؟ یہ بھاری مگر بوجھل مردانہ آواز سن کر میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایش گرے 2 پیس سوٹ میں پہنے ابو داؤد کی شاندار شخصیت بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔
مگر ان کی اپنے پاس موجودگی نے مجھے تو حق دک کر ڈالا تھا۔ یا اللہ، یہ کہاں سے آگے؟ میں سن ہوتے عذاب کے ساتھ بس یہی سوچ کر رہ گی، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ان کا ہنستا ہوا لہجہ، شوخ اور بے حد گہری نگاہیں دیکھ کر میری رہی سہی صلاحیتیں بھی بیکار گئی تھی۔ میرے بجائے زویا نے جواب دیتے ہوئے کہا، شیور، وائی ناٹ سر۔ وہ سب کی سب ابو داؤد کی طرف مڑی تھی اور ان کی نظروں میں ابو داؤد کے لیے بے حد ستائش چھلک رہی تھی۔ تھینکس میم۔ وہ مسکرائے اور میرے بالکل قریب والی کرسی سنبھالی اور میں ابھی تک گمسم تھی۔ چلیں اب بتائیے کہ کون ہیں آپ؟ ایک بار پھر زویا نے ان سے پوچھا۔ باقی سب ہاتھ روک کر ابھی تک ان کا جائزہ لے رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ ان کے انداز سے کہ داؤد کی گرومڈ شائننگ پرسنالٹی سے وہ کافی امپریسڈ ہو چکی تھی۔ زویا کے سوال پر وہ ہلکا سا مسکرائے اور پھر اپنی آنکھوں کو ہلکا سا اشارہ دیا۔ مگر یہ سوال تو آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، میں اتنا تو جان گئی ہوں کہ آپ حجاب کے کوئی جاننے والے ہیں۔ زویا کا کانفیڈنس اب کچھ اور بحال ہو گیا تھا۔ اس جواب پر ابو داؤد بے ساختہ مسکرائے اور پھر مجھے دیکھا اور مسحور کن انداز میں بولے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، میں صرف انہی کا تو جاننے والا بلکہ ماننے والا بھی ہوں۔ ان کے انداز پر میں کچھ شرمندہ ہو کر جھیم سی گئی تھی۔ سر، آپ نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کروایا۔ زویا کو جیسے بے چینی ہونے لگی تھی مگر وہ اس کی طرف موڑے ہی نہیں تھے۔ ویل، آئی تھنک آپ لوگوں کو میرا یوں آپ کی محفل میں شریک ہونا پسند نہیں آیا ہے نا؟ وہ میری طرف جھک کر بولے تھے۔ سگریٹ کے ساتھ پرفیوم اور آفٹر شیو لوشن کی مہک براہ راست مجھ پر اثر کر رہی تھی اور میں گھبرا کر فوراً پیچھے کو ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے بوکھلا کر کہا اور میری بوکھلاہٹ کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائے۔ چلیں، مان لیا، اب انہیں بتائیں کہ میں کون ہوں آپ کا۔ ان کی دل آویز مسکان کچھ اور گہری ہوگی جبکہ میرا چہرہ شرم کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے بے ساختہ گھبرا کر سر کو نہ ہلایا تو انہوں نے جیسے ٹھنڈی سانس بھری۔ چلیں ٹھیک ہے، میں خود بتا دیتا ہوں۔ نہیں پلیز، آپ جائیں یہاں سے، میں نے گھبرا کر کہا۔ میں یہ کہنا نہیں چاہتی تھی مگر جانے کیسے گھبراہٹ میں میرے منہ سے پھسل گیا۔ انہوں نے بے ساختہ مجھے دیکھا، ان نگاہوں میں کیا تھا کہ میری روح کانپ سی گئی۔ ارے بھائی، یہ راز و نیاز ختم کر دیں آپ دونوں، کیوں ہمارے ضبط کا پیمانہ چھلکا رہے ہیں؟ بتائیں ہمیں کون ہیں آپ؟ زویا کا انداز دہائی دینے والا تھا۔ ابو داؤد چونک کر بولے، اوہ سوری مس، چلے میں بتاتا ہوں کہ میں ابو داؤد ہوں اور یہ کہ حجاب کے ہونے والے سب کچھ ہیں آپ نا؟ زویا نے چہک کر ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو ابو داؤد حیرانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قدرے معصومیت سے بولے، اوہ تو آپ پھر مجھے جانتے ہیں، مگر کیسے؟ سیدھے ہاتھ کی بند مٹھی کے تھوڑی کے نیچے ٹکاتے ہوئے ان کی پرتپش نگاہوں کا فسوں پھر سے میرے گرد حصار باندھنے لگا تھا۔ آف کورس ہم آپ کو جانتے ہیں، حجاب نے یہ ٹریٹ بھی تو اسی وجہ سے دی ہے نا؟ زویا کی بات پر مجھے جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ اس نے میری پوزیشن کا خیال کیے بغیر ابو داؤد کو یہ سب بتا دیا تھا۔ کیا سوچیں گے وہ کہ میں ایسی سوچ رکھتی ہوں جو منگنی کے شوق میں بے حال ہوٹلوں میں اپنی فرینڈز کو دعوتیں کھلاتی پھر رہی ہوں؟ شرمندگی کے احساس نے مجھے گویا زمین میں دھسا دیا تھا اور میں سرخ چہرے سمیت ساکن بیٹھی رہ گئی۔ بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں میں نمی کو پھیلتا محسوس کیا۔ ابو داؤد بے حد شوق ہو رہے تھے اور بار بار شعر و شاعری کر رہے تھے۔ مجھے یہ سب بہت آکورڈ لگا۔ حجاب تم بھی کچھ لو نا، سب کچھ ہم ہی کھا رہے ہیں۔ سمیہ کو میرا خیال بھلے دیر سے آیا مگر آ گیا تھا۔ سونیا ابو داؤد پر خاصی توجہ دے رہی تھی۔ ان کی پلیٹ مختلف چیزوں سے بھرنے کے بعد مسلسل کھانے کا اصرار بھی کر رہی تھی۔ حجاب، واٹ از دس؟ آپ رو رہی ہیں؟ سونیا کی باتوں کو اگنور کر کے ابو داؤد میری طرف مڑ گئے تھے۔ میری آنکھوں کی نمی ان سے چھپی نہ رہ سکی مگر یہ سوال مجھے انگارے کی طرح سلگا کر رہ گیا۔ میں نے ہونٹ بیجے اور سر کو نہ ہلایا۔ ابو داؤد کچھ دیر کو بالکل چپ سے ہو گئے۔ پھر جتنی دیر ہم وہاں موجود رہے دل ہی دل میں ابو داؤد کے وہاں سے اٹھ جانے کی میں دعائیں مانگتی رہی مگر ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ مجھے کسی کے دیکھ لینے کا خوف سرد کر رہا تھا۔ سونیا وغیرہ تو الگ سے وہاں جم کر بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کے بعد انہوں نے آئس کریم منگوا لی تھی جبکہ میری بے چینی اب پریشانی میں ڈھلنے لگی تھی۔ اللہ اللہ کر کے جب وہ اٹھی تو میں نے فوراً پرس کھول لیا مگر ابو داؤد نے چند ہرے نوٹ نکال کر مجھ سے پہلے پیمنٹ کر دی تھی۔ میں نے انہیں روکنا چاہا مگر انہوں نے پیسوں سمیت میرا ہاتھ اپنے فولادی ہاتھ میں جکڑ لیا۔
ان کا یہ آگ بھرا لمس میرے پورے وجود میں سرسرایا تھا۔ اپنی فرینڈز کی موجودگی میں ان کی یہ حرکت مجھے سن کر کے رہ گئی تھی۔ یہ پارٹی ہماری خوشی کے لیے تھی نا حجاب، تو اصولاً پیمنٹ مجھے ہی کرنی چاہیے، ویسے بھی میرے پیسے آپ سے الگ تھوڑی نہ ہیں۔ ان کا اپنائیت بھرا گمبھیر لہجہ، ان کی شوخ ہنستی ہوئی مسکراتی نظریں اور لوٹ لینے والا انداز دیکھ کر میں گڑبڑا کر رہ گئی۔ میرا چہرہ بے تحاشا سرخ پڑنے لگا اور میں مزید ایک پل کو بھی ان کے سامنے نہ دیکھ سکی۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو ابو داؤد نے آہستہ اور اپنائیت سے نرمی سے میرا ہاتھ دبایا، جیسے اس لمس کو پوری طرح محسوس کرنا چاہتے ہوں، اور پھر آہستگی سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس پر ان کی گرم بہت کچھ کہتی ہوئی نظریں میرے تو اوسان خطا ہو چکے تھے، قدم رکھتی کہیں تھی پڑتا کہیں تھا، اور سونیا وغیرہ سے الگ ٹوٹ کر حیا آ رہی تھی۔ چلے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ واپس کیسے جائیں گی؟ گلاس ڈور دھکیل کر ریسٹورنٹ سے باہر آتے ابو داؤد نے اپنے سامنے چلتی سونیا سے پوچھا۔ سونیا کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی، اب تو کالج آف ہو چکا ہے تو ہم لوگ پوائنٹ سے گھر جائیں گے۔ ویل یہ تو مناسب نہیں، ایکچولی مجھے کسی کام سے جانا ہے، ورنہ میں خود آپ کو ڈراپ کر دیتا۔ اینی ویز میں آپ لوگوں کے لیے کیب کروا دیتا ہوں۔ گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے انہوں نے روڈ پر پہنچ کر ایک ٹیکسی کو روکا۔ آئیے پلیز، ڈرائیور سے کچھ دیر بات کر کے اور ایڈوانس میں کرایہ دے کر وہ پلٹ کر سونیا وغیرہ سے بولے۔ ان کا انداز بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے بے اختیار سکھ کی سانس بھری اور سب سے پہلے کھلے دروازے سے اندر بیٹھنے لگی۔ میرے انداز میں جلدی تھی، مگر اس وقت مجھے شدید دھچکا لگا جب مجھ سے بھی زیادہ تیزی اور جلدی سے ابو داؤد نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ میری امید اور سوچ کے بالکل خلاف تھا۔ جبھی میں لڑکھڑا کر سنبھلے بنا کٹی ہوئی شاخ کی طرح ان سے جا کر ٹکرائی تھی۔ میں پریشان ہو کر جلدی سے انہیں پیچھے ہٹانا چاہتی تھی، مگر ابو داؤد نے خود مجھے نرمی سے سنبھال کر فاصلے پر کھڑا کر دیا۔ ریلیکس، ٹیک اٹ ایزی۔ میری خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر وہ کسی قدر رسانیت سے بولے تو مجھے ان کا لہجہ تھوڑا سرد لگا تھا۔ حجاب ہمارے ساتھ نہیں جائے گی کیا؟ وہ سبھی ٹیکسی میں بیٹھ چکی تھی، تبھی سونیا نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ میں تو مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، مگر میرا ہاتھ ایک بار پھر ابو داؤد کے لوہے جیسے ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ نہیں، ابھی میں ان کو خود ان کے گھر ڈراپ کروں گا۔ ابو داؤد کے جواب نے مجھے بھگ سے اڑا دیا تھا۔ میں نے بے ساختہ ڈر کر انہیں دیکھا، جبکہ وہ میرے بجائے دور ہوتی ٹیکسی کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد کوٹ کی جیب ٹٹولتے پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی کی طرف بڑھے، تب بھی ان کا ہاتھ میری کلائی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، اور میں جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی آ رہی تھی۔ آپ کو یہ چیز پسند نہیں آئی تو اس کی وجہ یقیناً یہی ہے کہ آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے نا؟ وہ گاڑی کا دروازہ ان لاک کر رہے تھے۔ مجھے ان کا انداز اور لہجہ ایک بار پھر کافی ٹھنڈا محسوس ہوا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے انہیں جھجکتے ہوئے جواب دیا تو انہوں نے فرنٹ ڈور اوپن کر کے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس دوران انہوں نے میری بات کے جواب پر پرکھتی نظروں سے اچھی طرح سے میرا جائزہ بھی لیا تھا۔ مجھے ان کا یہ رویہ الجھاتا جا رہا تھا۔ میں لرزتے کامتے دل کے ساتھ سکڑ کر سیٹ پر بیٹھ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت کو کوسنے لگی جب ان بدتمیز لڑکیوں کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پڑ گئی تھی۔ ابو داؤد کے قریب رہنا مجھے ڈرا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن روٹین کے حساب سے بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ حجاب کہ آپ کو پتا ہے آپ بہت خوبصورت ہیں، اتنی خوبصورت کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں سے آپ کی خوبصورتی کی تعریف شروع کروں۔ بنا ان کی طرف دیکھے بھی میں ان کی لپکتی بےتاب نظروں کو خود پر محسوس کر کے اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ اس بے باکانہ انداز پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ چکا تھا۔ مجھے لگا کہ میرے گال سلگ اٹھے ہیں۔ تبھی ان کا ہاتھ میری طرف بڑھا اور بہت ہی ملائمت سے میرے رخسار کو چھو گیا۔ مجھے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ میں ڈر کر ذرا دور ہوئی اور انہیں دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کا ہاتھ اپنے کندھے پر ٹہرتا پا کر میں جیسی ببر سی اٹھی تھی، مگر ان کی نگاہیں مجھے لگا کہ میرا پورا وجود ٹھنڈی ہواؤں کے زد پر آ چکا ہے۔ ان نگاہوں کی جنون خیزی شدت اور بے لگام جذبوں کی لپک مجھے خوف میں گرا گئی تھی۔ وہ اون بھیا کا انتخاب تھے، اور اون بھیا کی عقل پر ماما پاپا کو بھی ڈاؤٹ نہیں تھا، مگر مجھے لگا کہ کچھ غلط تھا۔ ابو داؤد کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جس نے مجھے گھنگ کر چھوڑا تھا، جسے میں الفاظ میں بیان کرنے سے شاید ہمیشہ قاصر رہتی۔ ان کا ہاتھ بہت ہی گستاخانہ انداز میں میرے کندھے پر تھا، اور آنکھیں میری آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔
بے بسی کا احساس مجھے بے ساختہ رلا کر رکھ گیا تھا۔ نہیں ابو داؤد پلیز، میں بولی تو میرے لہجے میں میری ہار آنسو کی نمی کی صورت میں آ چکی تھی۔ میں نے اتنی گھبراہٹ کے باوجود محسوس کیا کہ ابو داؤد جیسے سنبھل سے گئے ہوں۔ ڈر گئی نا آپ؟ وہ ذرا سا ہنسے اور پھر ہلکے پھلکے انداز میں بولے، بس یہی تھی آپ کی بہادری؟ جی کیا مطلب؟ رومانس کے موڈ میں تھا یار، بھول گیا تھا کہ ابھی آپ کو چھونے اور آپ کو ہاتھ لگانے کا پرمٹ حاصل نہیں کیا میں نے۔ وہ ایک بار پھر نارمل ہو کر بولے تھے۔ ڈیش بورڈ سے سگریٹ کیس اور لائٹر اٹھا کر انہوں نے ایک سگریٹ ہونڈوں کے درمیان رکھا اور پھر اسے جلا کر ایک گہرا کش لے کر دھواں میرے اور اپنے درمیان پیدا کر دیا۔ میں خاموش بیٹھی تھی، تبھی وہ بول پڑے، کم آن حجاب، تم میری ہونے والی بیوی ہو، عزت ہو میری، پھر بھلا میں تمہارے ساتھ؟ او نو۔ وہ سر جھٹک رہے تھے کہ مجھے نہ جانے کیا ہوا۔ میں ایک دم ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر رو پڑی۔ ماما کہتی ہیں کہ کسی غیر محرم کو کبھی اتنا حوصلہ نہ بخشو کہ وہ تمہارے نزدیک آئے اور اس حصار کو توڑ دے جو تمہارے مذہب اور خدا نے مقرر کیا ہے۔ میں نے اپنے آنسو کے بیچ ان سے یہ کہا۔ در حقیقت ابو داؤد کے اس رویے نے مجھے کافی ہرٹ کیا تھا۔ اچھا اور کیا کہتی ہیں تمہاری ماما؟ انہوں نے ڈھیروں دھواں اپنے آگے پھیلاتے ہوئے عجیب سرد انداز سے پوچھا اور میں کچھ کہے بغیر ہچکیاں لیتی آنسو پہنچتی رہی۔ دیکھو حجاب، یوں ٹچ کرنے سے کچھ نہیں بگڑتا، آفٹر آل میں تمہارا ہونے والا ہسبینڈ ہوں یار۔ انہوں نے جیسے نرمی سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تو میں بولی، ہونے والے ہیں نا، ابھی ہوئے تو نہیں۔ میں نے شدید ناراضگی سے یہ بات کہی تو داؤد نے مجھے رک کر دیکھا اور اتنی دیر تک دیکھا کہ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں ضرور سے زیادہ بول چکی تھی اور میرا چہرہ اب شرمندگی سے سرخ ہونے لگا تھا۔ اب چلے نا پلیز، ان کی نگاہوں سے گھبرا کر میں نے بولی تھی۔ یہی تو چاہا تھا میں نے، مگر آن نہیں مانا، بہت ضدی انسان ہے وہ۔ ابو داؤد کسی قدر غصے سے بولے اور ایک بار پھر مجھے ان کا لہجہ کافی ٹھنڈا محسوس ہوا۔ کچھ دیر وہ ہونٹ بند کیے خاموش بیٹھے رہے اور پھر ایک دم سے میرے دونوں ہاتھ جکڑ لیے۔ تمہیں پتہ ہے حجاب، تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ تمہاری محبت مجھے دیوانہ کر رہی ہے۔ میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں اپنی طرح اپنے لیے بے قرار نہ کر لوں۔ مجھے تب تک سکون نہیں مل سکتا حجاب کہ جب تک تمہارے لیے میری دوری اس دنیا کا سب سے مشکل کام بن جائے۔ ان کو سرخ و سفید چہرے پر ایک جارحیت اور لہجے میں بلا کی خوفناکی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ کیا یہ محبت تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ محبت تو ایسی نہیں ہوتی، یہ تو حکمرانی تھی، یا پھر جارحیت کا کوئی انداز۔ گاڑی جھٹکے سے رکی تو تب میں نے چونک کر ان کو دیکھا۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ I'm sorry حجاب، میں اس وقت ذرا جلدی میں ہوں، آپ خود گھر چلے جائیے۔ ان کے چہرے کی طرح ان کا لہجہ بھی کافی ٹھنڈا سا تھا۔ میں کچھ کہے بنا اپنا بیگ اور چادر سنبھالتی گاڑی سے اتر گئی۔ البتہ میں نے گاڑی سے اترنے سے پہلے یہ دیکھ لیا تھا کہ آس پاس کوئی نہیں۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد بہت سارے دن چپکے سے بیتتے چلے گئے۔ کالج میں وہ خبر بہت ہی گردش کرتی رہی تھی۔ ابو داؤد کی خوبصورتی، وجاہت، ٹھاٹ باٹ بہت دن تک موضوع گفتگو رہا۔ لڑکیاں باقاعدہ مجھ پر رشک کرنے میں مصروف تھی۔ ان کے نزدیک میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تھی جسے ایک ہی وقت میں اتنا شاندار، دولت مند اور ٹوٹ کر چاہنے والی خوبیوں سے مالا مال منگیتر ملا تھا۔ مگر میں گمسم تھی۔ ان بیتے ہوئے دنوں میں ابو داؤد نے بہت بار فون پر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ان کی ہر کوشش ناکام بنا دی۔ ان کی بہت سارے میسیجز میں نے ایک نگاہ ڈالے بغیر ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ نہ جانے کیوں اس ملاقات نے مجھے ابو داؤد کی طرف سے کھٹکا دیا تھا۔ میں سینے میں چبھتی پھانس کو محسوس کرتی بہت ہی کیئرفل ہو چکی تھی۔ ابو داؤد بے تحاشا دولت مند تھے اور دولت مند لوگ اکثر بھٹکے ہوئے اور گمراہی کے رستوں پر چلنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ دولت قارون کا ورثہ ہے اور قارون بھٹکا ہوا گمراہ انسان تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ ابو داؤد کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ انہیں دنوں گھر میں فیضان بھائی کے رشتے کی بات چلنے لگی۔ اون بھیا کی طرف سے مایوس ہو کر ماما نے پاپا کے سمجھانے پر فیضی بھیا کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی تھی اور ایک لڑکی کو پسند بھی کر لیا گیا تھا۔ اس اہم موقع پر ماما ہر جگہ مجھے اپنے ساتھ لیے پھر رہی تھی۔ ثانیہ واقعی بہت چارمنگ تھی۔ فیضان بھائی جیسے ڈیسنٹ اور شاندار شخص کے ساتھ خوب جچتی۔
دونوں طرف سے بات تقریباً طے ہو چکی تھی۔ اس روز منگنی کی ڈیٹ فائنل کرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے۔ میں تیار ہونے اپنے کمرے میں آئی تو اسی پل میسج ٹون بجی۔ نہ جانے کس رو میں نے سیل فون اٹھا لیا۔ ابو داؤد کے نمبر سے غزل مجھے بھیجی گئی تھی۔ میں یوں ہی بے خیالی میں نظریں دوڑانے لگی تو لکھا ہوا تھا: چہرے پر میرے زلف بکھراؤ کسی دن، چہرے پہ میرے زلف بکھراؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن، رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پر میرے ہاتھ کے کھل جاؤ کسی دن، پھولوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لوں، بادل کی طرح جھوم کے گھر آؤ کسی دن، خوشبو کی طرح گزرو میرے دل کی گلی سے، پھولوں کی طرح مجھ پر بکھر جاؤ کسی دن، پھر ہاتھ کو خیرات ملے بند کوبا کی، لطف شب وسیع کو دہراؤ کسی دن، گزرے جو میرے گھر سے تو رک جائیں ستارے، اس طرح میری رات کو چمکاؤ کسی دن، میں اپنی ہر ایک سانس اسی رات کو دے دوں، سر رکھ کے میرے سینے پر سو جاؤ کسی دن۔ میں کچھ سٹ پٹائی سی تھی یہ پڑھ کر۔ ابو داؤد کا انتخاب تھا، بے باغی کا رنگ کیسے نہ چھلکتا۔ مجھے خود پر غصہ آیا کہ آخر کیا ضرورت تھی اس کے میسج پڑھنے کی۔ انگلی اور انگوٹھی کی حرکت سے میں نے دوسرے لمحے اس سمے دوسرے تمام میسیجز بھی ڈیلیٹ کیے اور سیل فون کو لاپرواہی سے بیڈ کی سائے دراز میں پھینک کر خود تیار ہونے لگی۔ میں لائٹ پرپل سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ سنبھالتی باہر آئی تو ماما میری ہی انتظار میں کھڑی تھی۔ اون بھیا ان کے پاس کھڑے تھے، ان کے چہرے پر تلخی اور بیزاری کا رنگ صاف تھا۔ نزدیک آنے پر مجھے پتا چلا کہ ماما ان کو ایک بار پھر شادی کے لیے راضی کرنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ سبرینا بھابھی والا قصہ ختم ہوئے 3-4 سال ہو چکے تھے، مگر اون بھیا کی زندگی میں ابھی تک اس واقعے کی تلخی قائم تھی۔ ماما ان کو پھر سے خوش اور مگن دیکھنے کی خواہش مند تھی، تبھی تو ہر صورت ان کو شادی کے لیے تیار کرنا چاہ رہی تھی، مگر اون بھیا کسی بھی طرح پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہے تھے۔ ماما فیضی بھیا کے سسرال پہنچی تو تب بھی دل برداشتہ ہی تھی۔ ثانیہ بھابھی سے ایک بار پھر ملنا مجھے بے حد اچھا لگا۔ منگنی کی ڈیٹ طے پا گئی تھی۔ ہم واپس گھر پہنچے تو چاروں بھائی موجود تھے۔ دروازہ فیضان بھائی نہیں کھولا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہاں کی ڈیٹیل جاننے کی خواہش مند ہو، تو مجھے ہنسی آ گئی ان کی یہ حالت دیکھ کر۔ اس رات ہم رات گئے تک جاگے تھے۔ میں ثانیہ بھابھی کی ایک ایک بات دہراتی رہی اور میرا مقصد فیضان بھائی کو چھیڑنا تھا۔ اون بھائی نے اس رات جگہ میں ہمارا ساتھ نہیں دیا اور وہ جلدی سونے کو اٹھ گئے تھے۔ کیا اون بھیا آج بھی سبرینا بھابھی سے محبت کرتے ہوں گے؟ یہ سوال میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ عورت اس قابل نہیں تھی کہ اس کی خاطر زندگی برباد کی جائے۔ عیسیٰ بھائی کا لہجہ بہت ہی غصے والا تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی اور کہا: یہ تو آپ کا خیال ہو سکتا ہے نا بھائی، ہو سکتا ہے کہ اون بھیا بھابھی کو بلانے میں واقعی ناکام ہوئے ہو۔ میرے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ ایک جان لیوا خاموشی ہم سب کے بیچ آ گئی۔ پچھلے 3 سال سے میں نے کبھی اون کو کھل کر مسکراتے نہیں دیکھا، مگر جب ابو داؤد سے ملا تو ان میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ ابو داؤد کا ان کی زندگی میں آنا بہار کے جھونکے کی طرح ہے، مگر اب وہ ایک بار پھر سے جیسے اسی خول میں سمٹ گیا ہے۔ فیضان بھائی کے لہجے میں دکھ کا گہرا رنگ تھا۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا مگر کچھ کہنے سے گریز کیا۔ بھائی بہت ہی تنہائی پسند ہوتے جا رہے ہیں اور یہ تنہائی زہر قاتل ثابت ہوا کرتی ہے زندہ انسانوں کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ ماما اور پاپا اپنے طور پر کوئی پیاری سی لڑکی دیکھیں اور پھر بھائی کی زبردستی شادی کر دیں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے جوش سے یہ بات کہی تو موسیٰ نے گھبرا کر مجھے دیکھا۔ تم سے تو ایسی ہی بات کی توقع کی جا سکتی ہے، جتنی عقل ہے نا اسی حساب سے استعمال کرو گی تم۔ ارے بیوقوف لڑکی، اون بھیا کسی فلم یا ڈرامے میں یا کسی کہانی کے ہیرو نہیں جو اس قسم کی سچویشن میں تھوڑی سی اکڑ دکھا کر پھر نارمل ہو جائیں گے۔ تمہیں پتا ہے اس قسم کا سٹیپ کسی دوسری لڑکی کی زندگی پر بھی برا اثر ڈال سکتا ہے۔ ان کی بات پر میں شرمندہ سی ہو کے رہ گئی تھی اور پھر تبھی بولی: پھر اس مسئلے کا کوئی حل تو ہونا چاہیے نا؟ کیا اون بھیا ساری زندگی خود ایسے ہی پریشان رہیں گے اور اپنے ساتھ ہمیں اور ماما پاپا کو بھی پریشان رکھیں گے؟ بس اللہ کرے کہ کوئی بہتر حل نکل آئے۔ فیضان بھائی نے بے حد پر امید لہجے میں کہا تو میں نے دل کی گہرائیوں سے ان کی بات پر آمین کہا تھا۔ اگلے دن میں کالج آئی تو معمول سے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھی۔ اون بھیا کی بے رنگ زندگی دھیرے دھیرے ہم سب گھر والوں کی گہری پریشانی کے باعث بنتی جا رہی تھی۔
میری فرینڈز کا ارادہ آج بھی پھر میرے ساتھ فضول باتیں کرنے کا تھا، مگر میں نے انہیں سے ایسا کوئی موقع نہ دیا اور اپنی ساری توجہ اپنی سٹڈیز پر رکھی۔ اس کے بعد میں لائبریری میں جا کر نوٹس بنانے لگی تھی۔ چھٹی ہوئی تو میں سونیا وغیرہ کا انتظار کیے بنا اپنا بیگ سنبھالے گیٹ کی طرف آئی، مگر سامنے ہی بلیک مرسیڈیز کے کھلے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے فون پر کسی سے باتیں کرتے ابو داؤد کو دیکھ کر مجھے دھچکا لگا تھا۔ چند لمحے میں وہاں کھڑی رہی اور ان کی موجودگی کی وجہ سوچتی رہی۔ وہ میری طرف نہیں مڑے تھے، آف وائٹ پینٹ کوٹ پہنے، آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ چڑھائے، وہ اپنے ڈیل ڈول اور وجاہت کی وجہ سے سینکڑوں نگاہوں کا مرکز بن چکے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور سر جھٹک کر اپنی راستہ لیا۔ پہلے سے دوسرے قدم کے بعد میں تیسرا قدم نہیں اٹھا سکی تھی، کیونکہ ابو داؤد اپنی ہر مصروفیت چھوڑ کر میرا راستہ روک کر کھڑے تھے۔ دس از ناٹ فیئر حجاب، پچھلے 1 گھنٹے سے میں آپ کا یہاں انتظار کر رہا ہوں، مگر آپ نے جتنی خوبی سے مجھے دیکھ کر اگنور کیا نا، اس سے میں کیا سمجھوں؟ وہ میرے بے حد قریب آ کر بہت ہی شوقی پن سے بولے تھے۔ میں نے پریشان ہو کر پہلے انہیں اور پھر اپنے آس پاس موجود لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ سخت بے چینی میں نے اپنے ہونٹ کچلے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی انہوں نے ہاتھ سے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ چلے آئیے پلیز میرے ساتھ۔ وہ یوں بولے تھے جیسے یہ روٹین کی بات ہو۔ میں کچھ چڑ کر بولی، پلیز آپ جائیے یہاں سے، یہ سب کسی طرح بھی اچھا نہیں ہے۔ مجھے کافی آکورڈ فیل ہوا تھا یہ سب، اور جواب میں انہوں نے مجھے کچھ دیر عجیب نظروں سے دیکھا۔ مناسب تو وہ بھی کسی طرح نہیں کہا جا سکتا جو آپ میرے ساتھ کر رہی ہیں حجاب۔ ان کا دھیما لہجہ بھی کافی سلگتا ہوا تھا۔ میں نے کچھ دیر انہیں پریشان نظروں سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک آگ سی دہک رہی تھی، یوں جیسے وہ کسی گہرے ضبط سے دوچار ہوں۔ پھر مجھے کچھ محسوس ہوا، مگر کیا یہ سمجھنے سے میں قاصر رہی۔ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے حجاب؟ ان کا لہجہ کیسا تھا، ٹوٹ کر بکھر جانے والے کانچ کی طرح چٹخا ہوا۔ میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، اور میں نے اسی پل جانا کہ یہ شخص بکھر کر بات کرتا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ وہ پہلا آدمی تھا جو میری زندگی میں اتنے بھرپور طریقے سے آیا تھا، جس نے مجھے پورے حق کے ساتھ چھوا تھا اور مجھے اپنی محبت کی دیوانگی کا احساس دلا کر مجھ پر اپنی اہمیت کو واضح کیا تھا۔ اس شخص کی حیثیت میری زندگی میں عام نہیں تھی۔ پھر وہ فیصلہ اسی کیفیت میں ہوا اور میں کچھ کہے بغیر ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ تھینکس فار دس آنر۔ ان کی آنکھوں کی چمک اس پل کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے سگریٹ لگا کر ہونٹوں کے بیچ رکھا اور پھر بڑی آہستگی اور نرمی سے بولے، ایکچولی مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا تھی۔ جواب میں نے کچھ نہ کہا، بس گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ تبھی وہ بولے، مجھ سے خفا ہے نا؟ ان کے سوال پر میں نے انہیں دیکھا۔ آپ فون پر میری آواز سننا پسند نہیں کرتی تو بتائیں، میرے ساتھ زندگی کیسے گزاریں گی؟ ان کی آواز میں جیسے کوئی شکوہ سا لپک رہا تھا۔ میں گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ حجاب، کیا میری بات اتنی غیر امپورٹنٹ ہے کہ تم اس کا جواب نہیں دینا چاہتی؟ گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی جب انہوں نے ہاتھ بڑھا کر میرے اسکارف سے پھسل کر چہرے کی طرف آتے جھولتے بالوں کو نرمی سے پیچھے کیا تھا۔ پھر ان کے لمس کو پا کر میں فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ میں پھر بھول گیا کہ میں ابھی تک سارے حقوق حاصل نہیں کر پایا آپ کے۔ میرے چہرے پر پھیلتی سرد مہری محسوس کر کے وہ پھیکے سے انداز میں ہنسے، مگر میرے کانوں کی لوئیں تک سر ہو چکی تھی۔ صاحب پھول لے لیں بیگم صاحبہ کے لیے۔ اس بات پر مجھ پر نگاہ جمائے بیٹھے ابو داؤد چونکے تھے۔ میں کچھ اور شرمندگی سے سرخ ہونے لگی۔ ابو داؤد نے پھول لے کر گجرے میری طرف بڑھا دیے۔ آئی نو کہ مجھے ابھی یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی، مگر پلیز انہیں قبول کر لیں آپ۔ میری نگاہ اٹھی تھی ان کی طرف، اور ان کی دلچسپی سے بھری آنکھیں دیکھ کر میں الجھ کر اسی پل جھک گئی تھی۔ پھولوں کی بھینی بھینی دل فریب مہک نے گاڑی کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کو بھی اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میں نے کچھ کہے بغیر وہ گجرے لے لیے تھے۔ تھینکس اگین حجاب۔ ایک دم وہ کھل سے اٹھے تھے۔ روڈ سگنل گرین ہو تو گاڑی آہستہ سے آگے بڑھنے لگی۔ تبھی وہ بولے، حجاب پلیز یہ گجرے پہن لے، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ میں گود میں ہاتھ رکھے کچھ پریشان کچھ نروس بیٹھی تھی۔ ان کی اگلی فرمائش پر کنفیوز ہو کر رہی تھی۔ کہاں پھنس گئی تھی میں؟ ایک دم سے میرا دل گھبرانے لگا تو وہ بولے، اگر آپ کو پرابلم ہے تو میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ وہ مکمل طور پر ڈرائیو کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود جیسے ان کی توجہ کا مرکز میں ہی تھی۔ میرا دل زور زور سے بے ترتیب ہو کر دھڑک اٹھا۔ نہیں، میں گھر جا کر پہن لوں گی۔
میں جلدی سے بولی تو انہوں نے جواب میں پہلے مجھے دھیان سے دیکھا اور پھر بولے، لیکن وہ ستائشی نگاہیں کہاں سے لائیں گی جو اس وقت میں... پلیز ابو داؤد. میں بے ساختہ انہیں روک گئی تھی. مجھے ایک پل کو لگا کہ میرا دل تھم سا جائے گا. کہاں دیکھے تھے میں نے یہ انداز، ان کا یہ رومانٹک موڈ تو میرے حواس چھین رہا تھا. اوکے فائن، آپ پلیز رونا مت. انہوں نے میری حالت کو دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکرا کر کہا تو میں پہلو بدل کر رہ گئی. میری نگاہ کھڑکی کے باہر پیچھے کی طرف دوڑتے انجان رستوں پر پڑی تو ایک لمحے کو میرا خون رگوں میں سنسنا کر رہ گیا. میں نے گردن موڑ کر ڈری ہوئی نگاہوں سے ابو داؤد کو دیکھا. یہ آپ کدھر جا رہے؟ آپ کے گھر، اور کہاں؟ ان کا جواب بہت ہی تھوڑا تھا مگر معنی خیزی سے بھرپور جو میرے سر کے اوپر سے گزر گیا. لیکن یہ رستہ میرے گھر کا تو نہیں. میرے چہرے کا رنگ بدلا تھا. ابو داؤد کی نگاہیں ونڈ سکرین پر جمی ہوئی تھی. تبھی وہ سنجیدہ نگاہیں میری طرف اٹھی. میرا گھر بھی تو آپ کا ہے نا حجاب، اور ہم وہیں چل رہے ہیں. خود پرسکون رہ کر بھی انہوں نے مجھے پوری ہستی سمیت ہلا کر رکھ دیا تھا اور میں حیرت زدہ چہرہ لیے بیٹھی رہ گئی. کیا آپ کو اچھا نہیں لگا یہاں آنا؟ ایک دم گاڑی رک گئی تھی. اب وہ دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر جمائے عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے. میں ان نگاہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. میری پلکیں لرزیں اور پھر جھک گئی. نہ جانے کیوں میرا دل بھرانے سا لگا تھا. ہارن کے جواب میں بڑا سا لوہے کا گیٹ کھلا اور سامنے اب بے حد خوبصورت بنگلہ تھا. گاڑی ڈرائیور پر پھسلتی پورٹیکو میں جا کر رکی جس کے گرد خوبصورت پھولوں کی بیلیں لپٹی ہوئی تھی. یہ باہر کا موسم نہیں تھا مگر لان غیر ملکی اور ملکی پھولوں سے بھرا ہوا انوکھی چھب دکھلا رہا تھا. گہرا سبزہ اور بے تحاشا خوبصورتی، مگر اس وقت مجھے کچھ بھی اٹریکٹ نہیں کر رہا تھا. گاڑی کا دروازہ اوپن ہونے پر میں چونکی اور وہ میرے باہر آنے کے منتظر تھے. اب ان کی مرضی پر چلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. ہر طرف ایک سناٹا اور خاموشی تھی. مجھے لگا جیسے اس بڑے سے گھر میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں. ابو داؤد کی معنی خیز خاموشی مجھے اندر ہی اندر ڈرا رہی تھی. آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ ان کے ہمراہ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے مرے انداز میں پوچھا. رابی آپا، اماں وغیرہ نظر نہیں آ رہی، سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ مجھے جس کمرے میں لائے وہ ایک بہت ہی بڑا بیڈ روم تھا. خوابناک ماحول، دبیز پردے، مخملی صوفے اور بہترین فرنیچر. ابو داؤد نے اندر آنے کے بعد لائٹس آن کر دی تھی. کمرے کی فضا میں کسی غیر ملکی ایئر فریشنر کی مہک رچی بسی تھی. میں یہاں اکیلے رہتا ہوں. اماں اور رابعہ ابا وغیرہ سب گاؤں میں ہوتے ہیں. اس جواب نے میرے رہے سہے اوسان بھی خطا کر ڈالے. میں نے حیران ہو کر انہیں دیکھا اور میرے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا تھا. اوکے تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں. کوٹ اتارنے کے بعد گھڑی پر نگاہ ڈال کر انہوں نے مجھے ہنوز کھڑے دیکھ کر کہا اور میرے ہوائیں اڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر ایک مسکراہٹ اچاری اور خود پلٹ کر باہر چلے گئے. میں بہت پریشان تھی. لرزتے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جکڑے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر خوف اور وہم تھا کہ مجھے بے حال کیے جا رہا تھا. ابو داؤد کو مجھے اس طرح یہاں لانے کا مقصد میری سمجھ سے باہر تھا. میں کچھ دیر یہیں سکون سے بیٹھی رہی اور پھر پردوں کو پرزور انداز میں ہلتے دیکھ کر چونک اٹھی. ایک دم دروازہ کھلا اور باہر سے طوفانی ہوا کے جھکڑ اندر چلے آئے. میں جلدی سے اٹھی اور پردے کو ہٹا کر دیکھا تو موسم کے تیور دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی. مغرب کی جانب سے گرد آلود بگولے بہت جلدی سے پوری فضا کو ڈھانپتے جا رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے پورے ماحول پر یہی غبار چھا گیا. تیز ہوا کے جھونکے بھی بڑھنے لگے. میں نے اپنے چہرے پر گرد محسوس کی تو پیچھے ہٹ کر کھڑکی کے پٹ بند کر دیے. ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز بھی ابھری تھی اور اگلے ہی لمحے ننھی بارش کی بوندیں بھی گلاس وال پر گری اور پھسل کر نیچے جانے لگی. بارش کی وجہ سے فضا میں موجود گرد کا طوفان تھم گیا تھا. میں نے ایک بار پھر کھڑکی کے دروازے کھولے اور مگن سے انداز میں سرسبز گھاس پر کرسٹل کے موتیوں کی طرح بکھرتی بارش کی بوندوں کو دیکھنے لگی. بارش کے یہ موسم ہمیشہ سے میری کمزوری رہا تھا. اس وقت بھی میں بھول گئی تھی کہ کچھ دیر پہلے میں کس پریشانی میں تھی. حجاب، آپ کے بال اتنے حسین اور لمبے ہوں گے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. مجھ پر چھا جانے والی سرمستی کی کیفیت ایک دم ختم ہوئی تھی. ابو داؤد کی آواز پر میں سن ہو کر رہ گئی. جلدی سے پھیل جانے والے دوپٹے کو سر پر رکھنا چاہا مگر گردن پر ان کی گرم سانسوں کی گرمی محسوس کر کے میں فوراً پلٹی تھی. ابو داؤد میرے اتنے نزدیک تھے کہ یہ فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا. نہ جانے کب میرے سر سے اسکارف سر گیا تھا. اب میں ننگے سر ان کے سامنے تھی.
ان کی آنکھوں میں اور ان کے لہجے میں جو خمار اور جو بھاری پن تھا وہ مجھے پھر سے ڈر کے حصار میں جکڑ کر رکھ گیا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بڑی مشکل سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے میں نے خود کو سنبھال کر پوچھا اور جھک کر اپنے پیروں پر گرا ہوا سکارف اٹھانے لگی۔ جہاں بھی کیا تھا اب تو تمہارے پاس ہونا نا؟ انہوں نے ایک بار پھر میرا بڑھایا ہوا فاصلہ کم کرتے ہوئے کہا۔ جی میں ہکلا سی گئی تھی۔ ان کی بے تحاشا چمکتی آنکھوں سے ایک دم مجھے ڈر لگنے لگا۔ موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے نا؟ ایک نگاہ کھڑکی کے باہر طوفانی بارش اور گرجتے ہوئے بادلوں پر ڈال کر وہ عجیب سے لہجے میں بولے۔ ایک لمحے کو مجھے محسوس ہوا کہ ان کی آواز لڑکھڑا رہی ہے۔ شاید وہ ڈرنک کر چکے تھے۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سرد لہر اترتی محسوس ہوئی۔ غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹتی میں دیوار کے ساتھ جا لگی تھی اور وہ وہیں ٹھہر گئے تھے۔ البتہ ان کی نگاہیں مجھ پر ہی فوکس تھی اور نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اس پل ان کی نگاہوں کی شدت اور جنون خیزی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ موسم بہت ڈراؤنا ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ مجھے گھر جانا چاہیے۔ میں اپنے اندر کے ڈر سے انہیں آگاہ نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی کسی قدر خود کو سنبھال کر بولی، مگر مجھے صاف محسوس ہوا کہ میری آواز بھیگ چکی تھی۔ پتہ ہے حجاب، لڑکیوں کے دل چڑیا کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی نازک۔ ایسے موسم میں وہ ڈر جایا کرتی ہیں۔ میرے پاس آؤ، تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کیسی مسکراہٹ یہ شاید میں کبھی بتا نہ پاؤں۔ ہاں، پر یہ ضرور تھا کہ اس مسکراہٹ نے میرے خوف کو ڈبل کر دیا تھا۔ نہیں ابو داؤد، مجھے ڈر نہیں لگتا ایسے موسم سے بھی، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہہ کر اپنی ہی بات کی تردید کی تھی۔ اور ریلی؟ ان کی لبوں کی مسکان ایک دم مجھے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی تو بے بسی کے احساس نے میری آنکھیں چھلکا دی تھی۔ مجھے گھر چلنا چاہیے، ماما پریشان ہو رہی ہوں گی، کالج کب کا آف ہو چکا ہے۔ مجھے ایک بار پھر اپنے سے جڑے رشتوں کی فکر ستانے لگی۔ اتنی بارش میں کیسے جاؤ گی؟ ایسا کرو فون پر ماما کو بتا دو کہ تم میرے ساتھ ہو۔ ان کی بات پر میں نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ یہ کیسی باتیں کریں آپ داؤد؟ کیوں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بہت ہی معصومیت سے پوچھنے لگے اور اپنی بے چارگی کے احساس نے میرا گلا آنسوں کی تلخی سے بھر دیا تھا۔ آپ مجھے واپس چھوڑائیں پلیز، میں نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ ابو داؤد کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے اور پھر گہری سانس کھینچی۔ دیکھو حجاب، میں تمہیں تمہارا یہ گھر دکھانے لایا تھا جہاں شادی کے بعد ہمیں ساتھ رہنا ہے۔ تمہیں شاید اچھا نہیں لگا، حالانکہ میں اس میں آکورڈ تو کچھ بھی نہیں۔ اینی ویز چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ ان کے آخری الفاظ نے میرے تن من میں جیسے جان ڈالی تھی۔ جی چلیں پلیز۔ میں بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکلی۔ کوریڈور کراس کر کے ہم لوگ جیسے ہی لان اور پورچ سے جڑی سیڑھیوں پر آئے تو بارش کی شدید اور طوفانی بچھاڑ نے لمحے بھر میں ہمیں بھگو کر رکھ دیا۔ ماربل کے چکنے فرش پر میرا پیر پھسلا تھا مگر میں سنبھل گئی تھی۔ اس دوران ابو داؤد مجھے سہارا دے چکے تھے۔ اس سے قبل کہ میں یہ فاصلہ بڑھاتی، بادل اچانک بہت ہی زور سے گرجے۔ یہ کڑک اتنی زوردار اور خوفناک تھی کہ میں ڈر کر اپنے بے حد قریب کھڑے ابو داؤد کی آہنی وجود میں پناہ لے بیٹھی۔ میرے گلے سے نکلنے والی چیخ اور کپکپاتا ہوا لرزتا وجود میرے بے تحاشا خوف کو بیان کر رہا تھا، مگر یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ اس چیز کا احساس مجھے اگلے ہی لمحے بہت شدت سے ہوا تھا۔ ابو داؤد تو شاید پہلے سے ہی کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے۔ ان کے فولادی بازو کا ہر لمحہ تنگ ہوتا حصار محسوس کر کے میرے خوف کا رنگ بدل گیا۔ میں مزاحمت کی کوشش میں ناکام ہوئی تھی اور ان کی اس مجنونانہ گرفت میں میری ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی اور سانس گھٹتا ہوا مجھے محسوس ہونے لگا۔ یہ لمس کسی آگ کی طرح تھا جو میرے روم کو جلا رہا تھا۔ ان کی اس حرکت نے میرے اندر ناگواری اور بے بسی کا احساس جگایا تھا، ایسا احساس کہ جس کے آگے بے بسی کے انتہا پر جا کر میں بے ساختہ رو پڑی۔ چھوڑ دے مجھے، فار گاڈ سیک، چھوڑے مجھے۔ تم خود ہی تو کہہ رہی تھی نا حجاب کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا۔ میری گزارش میں نہ جانے کیسا گرب اور بے بسی تھی کہ اگلے لمحے جیسے وہ ہوش میں آگے، پھر مجھے چھوڑا اور فاصلہ بڑھا کر کسی قدر شرمندگی سے بولے۔ جواب میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ میرا پورا جسم کسی پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں سر سے پیر بھیگی ہوئی تھی اور بھیگ تو وہ بھی گئے تھے۔ ہم ابھی تک وہی لان اور پورچ کے درمیانی سیڑھیوں پر کھڑے تھے۔ میرے چہرے پر بارش کے ساتھ ساتھ میرے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حجاب،
آج ہر پابندی توڑنے، ہر حد سے گزر جانے کو میرا جی چاہ رہا ہے، مگر میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں خود پر بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہا ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، بس تم یہ آنسو مت بہاؤ۔ ان کی سلگتی انگلیاں میرے گالوں کو خشک کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے ایک ہچکی بھری اور ان کا ہاتھ فوراً چہرے سے ہٹا دیا۔ پھر دوڑتے ہوئے میں وہاں سے ہٹ کر گاڑی تک آئی اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ وہ بھی خاموشی سے آئے اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو سٹارٹ کر دیا۔ گاڑی گیٹ سے نکل کر مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی اور ہمارے بیچ ایک تکلیف دہ خاموشی چھائی رہی۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک بہت کم تھی، اس کے باوجود ابو داؤد نے کسی قسم کی جلدی کا مظاہرہ نہ کیا۔ میرے کپڑوں سے پانی قطرہ قطرہ نچڑ رہا تھا اور گاڑی کی سیٹ گیلی ہوتی جا رہی تھی، مگر میں تو بے حس بنی بیٹھی تھی۔ میری آنکھیں ابھی بھی نم تھی اور میرا جسم بھی شاید بھیگنے کی وجہ سے کانپنا شروع ہو چکا تھا، یا پھر یہ سب اس کے اثرات تھے جو مجھ پر قیامت بیتی تھی۔ ابھی شام کے 3 بجے ہیں، اون تو گھر نہیں آئے گا؟ آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ اندر چلوں؟ ابو داؤد کی آواز نے مجھے چونکایا تھا۔ میں نے ڈر کر ان کی طرف دیکھا۔ گاڑی رکی ہوئی تھی اور وہ ہاتھ سے اپنے بالوں سے پانی کے قطرے بھی جھٹک رہے تھے۔ نہیں پلیز، میں خود چلی جاؤں گی۔ ابو داؤد نے جواب میں کچھ کہے بغیر صرف مجھے دیکھا اور پھر کافی دیر بعد بولے، گھر میں کیا بتاؤ گی اتنی دیر میں سے آنے کا؟ بس میں کچھ کہہ دوں گی کہ میں اپنی فرینڈ کے پاس چلی گئی تھی۔ مجھے لگا کہ ایک بار پھر میرا گلا آنسو سے بھر گیا ہے۔ اوکے فائن، ایز یو وش۔ انہوں نے کندھے جھٹک دیے اور پھر آگے کی طرف جھک کر دروازہ کھولا تو ایک بار پھر وہ میرے بہت قریب آگے تھے۔ ان کی قربت سے گھبرا کر میں ایک دم دروازے سے جا لگی۔ دروازہ اوپن ہوتے ہی سنبھل کر میں جلدی سے اتر گئی تھی۔ گڈ بائے حجاب۔ ان کے ہونٹ آہستگی سے ہلے تھے، مگر میں پیچھے مڑ کر دیکھے بنا طوفانی بارش کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے اپنے گھر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ گھر جہاں میں محفوظ تھی، جہاں مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔